اور وصال تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی قبر تے رکن ثابت ہے دفن تو بعد قبر تے رکنا نبی دی سنت ہے اللہ دے رسول رکن نبی سے دے اکھاں جو آنسو نکلن اصحاب رسول عرض کی آگا کیوں پہ روندے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اسن دفن کی دے انہاں منہ قبلے دوہا میں نبی قبر تے کھڑے تھی گئے تھا بیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدھی ستی ہوئی ہے جبریل امین حاضر تھے اقرا علیہ السلام محبوب رب تو کو سلام پیا دیندے سلام تو بعد پیغام پیا دیندے پیارے تساں دفن کی دے اندا چہرہ قبلے تو کی دے وے اور میں رب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سیدھا لٹائے کیوں محبوب تمہاری رفیق حیات ہے اندے رخسار کو مٹی لگے میں رب دی غیرت گوارا نہیں کریں گے مسلمان سوچیں اے میرے مسلک دا مسئلہ اے اہل سنت والجماعت دی عقیدے دا مسئلہ جڑے نبی دی ہک بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چہرے پاک کو مٹی لگنی خدا گوارا نہیں کردا نبی دی پوجی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ میری تے تہاڈی ماں اون دے بستر تے کو غیر آویا اللہ دی غیرت کینے گوارا کریا جی میں سارا عقیدے نا بھائی سارا ایویں شیعہ دا جڑا عقیدے وے او سن کے نو شیعہ جڑا بھی زواری تے بہتے نا زواری تے او کو دن تربت کربلا دا کفن کے نہ وے ایویں نا شیعہ دا آدھے نا تساں سنی بھی یاد ہے سنی بھی یہ گل کہندے وے زواری تے بہندا پے کفن کے نہ وے ایویں گل ہے میں کئی مردے دے بارے سنے جنہاں کو زوار دوتے زواری دے گئن اور تربت کربلا دے کفن کھن گیا ہیں اور سنیا کو پہمینے انہیں کفن دے بارے تو کو پتہ کو نہیں یہ کفن میں گھنا یہاں کھول کفن ایک کربلا دا کفن ہے ایک کربلا دی مٹی دا کفن ہے یہ میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں سنسا گیا ہو جائے چھوڑ یہ 12 امامہ دے نام لکھے پہنے کفن بتربت کربلا دعائے جوشن کبیر زیارت عاشورہ اے لکھ دے ای کفن دے وچ فلعن اللہ امت اسست الاساس الظلم الجور علیکم ولعن اللہ امت دفعتکم ان مقدمتکم اے لکھ دے لعنت ہوئے اون آدمی دے جائے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا دے مقدمے کو رد کی تہا اے شیعہ دا دعوی کہ صدیق اکبر دی عدالت دے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا گئی ہے آدھی نانا ابو بکر میرے بابے دی وراثت دا باغ فتق میں گدے تو سیدنا صدیق اکبر فرمائے ای فتق دے بارے کوئی ثبوت پیش کر آپ ثبوت واسطے خط چاہ کے گئی ہے جنہاں نبی سے لکھ کے لیتا راستے حضرت عمر ملن اور سیدنا حضرت عمر وہ خط کو پھاڑ لیتے اے لکھتا پائے جائے سیدہ دے مقدمے کو دفع کی دے رد کی دے اون دے تے معذر اللہ نہ ہو عمر دو تے لانا دے اے کفن دو تے لکھتا پائے حالانکہ یاد رکھا ہے اس دور دے وچ بھی بے حیائی دا دور عیاشی اور ریانیہ دا دور کوئی باحیا عورت عدالت وچ نہیں ویندی آدھی موت قبول ہے عدالت قبول نہیں نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا چند کھجوروں کی خاطر ابو بکر کے دربار میں کیسے گئی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ اللہ دے رسول سیدہ دے گھر دے گئن تے آپ اڑدیے تے ڈھان دیئے نبی سے فرمائے مالیا یا فاطمہ سیدہ کیا ہوئے عرض کیا اگر 17 دن دی بکھیاں نکاحت تے کمزوری ہے دل کریں دے اٹھی کے نماز پڑھاں نکاحت تے کمزوری دی وجہ کو اٹھائے ویندیاں نبی سے فرمائے کیا ارادے عرض کیا اگا ہن اتنی غریبی برداشت نہیں تھیندی اللہ دے نبی فرمائے سیدہ مصلی اٹھا آپ جہاں نماز اٹھے ساری زمین کا ٹکڑا سونا بڑا ہویا
جنہ دی اتنی بڑی مالکیت ہے، اور قیامت دا دہاڑا، قیامت دا جامع و صغیر جے قیامت دا اعلان ہو سی، اے نبیو، صدیقو، شہداؤ، گردنیں جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہاں سے گزر رہی ہے۔ اے اہل سنت والجماعت دا عقیدے، تعریف اساں کریں سے اہل بیت یا او کریں دن؟ اے توہین ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دربار ابو بکر میں گئی، ہماری سیاہ کی مستند کتاب قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ بخاری ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ارسلت فاطمہ الی ابا بکر، سیدہ ابو بکر صدیق نے قاصد بھیجا، خود نہ گئی تھی، قاصد بھیجا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر نبی دی حدیث سنئیے تو سیدہ فاطمہ الزہرا خوش تھی۔ مسلمانوں اچھا سوچو، اے اتنا بڑا اجتماع کثیر ہے میرے سامنے، میں نبی دی حدیث سناواں تو خوش تھی سو یا ناراض؟ سارے بندے اچھا جڑے آدھے سا خوش تھی سو نا وہ ہاتھ چاون، ماشاءاللہ سارے سنیے۔ تو دسو ابو بکر سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی دی حدیث سنیے، سیدہ ناراض تھی گئی ہے؟ ہائے سوچو تو مسلمان، وہ حدیث تو ناراض صحیح ہے کہتے ہیں میں کو بابت حدیث کی سنیے۔ آج اس دور کی باحیال بچیاں باپ اور ماں کی خاطر قطع رحمی نہیں کرتی، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے نانے دے نال قطع رحمی کی تھی، نانے دے نال۔ جے خاندان دی تعریف ہے کہ مارکہ کربلا دے وچ سارے اہل بیت شہید تھی گئے، ہکو امام زین العابدین باقی بچا، ایویں نا ایک آتے دوتے یزید ناراض تھے تے او چھپ چھپ کے امام زین العابدین گل مدینے دے وچ آئے، ترائے دہاڑے رہے، آپ ان دی ترائے دہاڑے مہمان نوازی فرمائی نے، خدمت کی نے، تریہ دہاڑے دل ونجن لگے، آپ گھر گئے پانی دی مشک آ کری نے فرمائے تو میرا مہمان ہے، رستے پیاس لگ سی اے مشک پانی دی پانی پیویں، آپ بھئی تھیلی دی نے فرمائے اندے وچ کھجور ہیں، بھوک لگی تا کھجورا کھاویں، بھئی تھیلی دی نے فرمائے اندے وچ ستو ہیں، رستے بھوک لگی تے ستو بڑا کے پی چھوڑے، اون چند قدم چین روک کے پیچھے مڑ کے آدھے امام زین العابدین تو سب میں کو پہچانا نہیں؟ آپ فرمائے میں تو کو پہچانے، وہ آگے سے پہچان دے تے اے سلوک نہ کرو ہاں، آپ فرمائے تیرا نام فلاں ہے، تیرے پیو دے نام فلانا ہے، تو ہی تو جوان ہے کہ حضرت علی عباس کو تو نے تیر مارا اور تیرے تین در حضرت عباس دے بازو کٹے ہیں، اور تو ہی تو جوان ہے کہ حضرت علی اصغر کو تیر مارا بھی، ماں دا پتا ہے دودھ بھی دا بہارا پیا، وہ کہ حضرت سارا کچھ جانن دے باوجود اے سلوک کیویں؟ آپ فرمائے وہ کردار تمہارا تھا، یہ کردار ہمارا ہے۔ میں مختصر کیونکہ میں اپنے مہمان کو دعوت دیونی ہے، اے اگے لکھ دے، اے کفن دے وچ بنو امیہ جتنے ہیں انہاں ساریاں تے لعنت معاذ اللہ، لا اللہ مولانا ابا سفیان و معاویہ من کا لانا، ابو سفیان پر بھی لعنت اور امیر معاویہ پر بھی لعنت۔ یاد رکھو ایک کفن پتہ نہیں میں کتھوں منگائے، کربلا تو کیویں منگائے، غالباً 120 سال دی عمر دے وچ بکھو موجودہ وصال تھا، ایویں نہ سے، اور سنی بندہ، اور آخر تک اذان تے نماز پڑھتا رہ گئے۔ اون یہ کفن منگوایا، اتفاق جنہوں فوت ہے بھائی کو یہ گل سکی تھی کہ قبرستان اندے بھی دفن تھی سا، کیوں رات نہیں قرآن پڑھیں دے، اور اتفاقاً میں ان موقع تھا موجود ہمیں جلے کفن ہے تے میں کفن دی تحریر پڑھی ہے، میں کہ ایک کفن جڑے میت کو پوایا ونجے ان دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، مسلمانہ دے قبرستان دے وچ دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ اچھا میں تو اگر پوچھدا آج علماء بیٹھے ہوئے، بزرگ ہوئے، دوست ہوئے، جنازہ پڑھان لے ہوئے، اگر جنازے دے ونج کے صرف میت دا منہ ہی دے دے نا، یہ تو کوئی نہیں کہندا بھی طرح میں کو کفن دکھاؤ، تے جڑے کو ایجا کفن پوائی پہ ہوئے زندگی دی نمازاں تے عبادتیں برباد ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم،
انسان دے عمل دا دار و مدار انسان دے خاتمے تے ہوئے یاد رکھے ساری زندگی خدا دی زمین دے سجدے کرے لیکن مردے ویلے ایجا کفن پوایا ونجا جندے صحابہ تے لانتا ہوں میں سیدنا امیر معاویہ تے ہوں میں تسا اوہ ادھے ملے کھڑے ہوئے یہ ہون جو کونڈے پگائے ہوئے یہ کیڑی خوشی سے پگائے ہوئے 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق دی ولادت نہ امام جعفر صادق دی شہادت پھر کونڈے کی بہن یا تو ولادت ہوئے یا شہادت ہوئے 22 رجب کو میرے تے تہاڈے ماموں سیدنا حضرت امیر معاویہ دا وصال تھا اور امیر معاویہ کون ہیں کاتب الوحی ہیں یہ امیر معاویہ کو بھونسو قرآن تے ایمان چاونا پوسنے جے قرآن تے ایمان رسو امیر معاویہ کو نبی دا صحابی اور کاتب الوحی مننا پوسنے جی آخو جے قرآن کو لکھنے والا بندہ غلط تھا تو قرآن کی بھی صحیح بن سکتے جے قرآن کو اکسو کہ قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے یقین کرنا پوسی کہ امیر معاویہ کاتب الوحی ساڈا ماما نبی دا سالے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سگا بھائیے ابی سفیان دا پترے اور یاد رکھے سیدنا حضرت امیر معاویہ وہ جنتی ہیں جیدی بشارت آپ دے میرے نبی زندگی دے وچ کئی دفعہ عطا فرمائی دی ہے فرمائے امیر معاویہ جنتی ہے اور صرف جنتی نہیں فرمائے آپ فرمائے اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور عید ذریعے میری امت کو ہدایت عطا نبی دی دعا رات ہندی ہے پوچھ قرآن کو لو نبی سے آنکھ چاہے خدا قانون بدل دے تے بخاری دی حدیث نبی سے ڈٹے ایک بندہ دعا بیٹھا منگ دے اللہ شہادت دی موت دے حضور ایک جملہ فرمائے واجب ہے کو اللہ شہادت فرمائے اعلی صحابہ فی تمیزی صحابہ میں امام بن حجر اسقلانی فرمیدن خدا دی زمین تے ایک بندہ نبی دے صحابہ جو گزرے جنہاں نا شیخ رتن ہندی ہے اور نبی سے کو مونٹھے تے چاہ کے کہ میں نالے تو پار کی دہس تے اللہ دے رسول فرمائے شیخ رتن اللہ تیری عمر بدھاوے حضور دا ایک دفعہ جملہ بولنا امام ابن کثیر فرمیدن خدا دی زمین تے 700 سال تک شیخ رتن ہندی زندہ رہا نبی دے کہے صاحب اتنی عمر نہیں پاتی جتنی شیخ رتن ہندی پاتی ہے اور بہت سے جو تابعین ہیں تابعین اور صرف وہ تابعین ہیں جنہیں شیخ رتن ہندی دی زیارت کر کے اور تابعی رسول کریم دے بڑھ گئے بہرحال میں خطاب نہیں کرنا ایک گال تو کو سمجھانی بڑی ضروری ہے آج دو بعد کفن دے بارے خاص خیال کرے سو اور جڑا امام جانتا ہوئے کہ ای میت کو ایک کفن پوایا پائے سن گنو میری گال ایک کفن او امام دا جنازہ پڑھاوے او امام دے بچے نماز پڑھنے جائز نہیں میں آخری گال پوچھتا ہوں میں علماء آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں ایسے کھولیں قبریں نا کتنے مردوں کے یہ کفن ہیں جو ہمارے سنی قبرستان میں دفن ہیں اور یہ تحقیق آپ کا حق بنتا ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ منافق کا جنازہ مت بڑھیں تو منافق یہ تو کافر ہے اور حکومت پاکستان سے بھی ہم پوچھتے ہیں سیکورٹی والوں سے میں پوچھتا ہوں یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یوسف علامہ یوسف رضوی نہ آئے حالات خراب ہو جائیں گے ضلع لیا کے اندر ہم امن چاہتے ہیں میں کہتا ہوں سیکورٹی والے ہو آج نہیں کل تمہیں عدالت خدا میں جواب دینا ہوگا یہ امن ہے یہ تو مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے قرآن کے ترجمے غلط کیے ہم خاموش رہے انہوں نے حدیث میں ہیرا پھیری کی ہم خاموش رہے زندوں کے ساتھ غداری کی ہم خاموش رہے ہم مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں اب بھی ہم خاموش رہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں